الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہے، اس آگ کا عالم کیا ہوگا. یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا. خاموش زباں ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے حاضر دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں. اس حشر کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں پاک صاف زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میرا زیور اچھا ہو، میرا پڑوس اچھا ہو. کبھی یہ بھی کوشش کی جائے کہ میں اچھی بنوں، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا پڑوس اچھا ہو. کبھی یہ بھی خیال آیا کہ میں اچھی ہو جاؤں، میں اچھی بنوں، میرے میں صفات آئیں، میرے میں اچھائی آئیں. اللہ کرے کبھی یہ بھی خیال آ جائے. ہر وقت آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو. اللہ پاک نے اگر یہ سوال فرمایا کہ نماز میں 5 منٹ لگتے تھے، میک اپ میں 1 گھنٹہ لگتا تھا، کیا جواب دو گی؟ نماز میں 5 منٹ، میک اپ بناؤ سگار میں 40 منٹ. کیا ہوا کہ آخرت کو ذہن سے نکال دیا، موت کی تیاری کو بلا دیا. وہ سفر آخری سفر ہوگا، کچھ متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا. میں آپ کی قبر میں نہیں، آپ میری قبر میں نہیں، آپ اپنی قبر میں، میں اپنی قبر میں. آپ کا کیا آپ کے اعمال نامے میں، میرا کیا میرے اعمال نامے میں. پھر بھیڑا چال کیوں؟ پھر آخر یہ بھیڑا چال کیوں؟ ایک بھیڑ ادھر گئی، ساری بھیڑیں ادھر چلی گئی، یہ بھیڑا چال کہلاتا ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کو سامنے رکھنا ہے.
دیکھو موت برحق ہے، ہر ایک جانتا ہے، کسی بھی مذہب والے سے یا کسی بھی مذہب والی سے پوچھو، موت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جیسے موت برحق ہے، ایسے ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ بھی برحق ہے۔ اس کو ہمیشہ سامنے رکھو، ہمیشہ سامنے رکھو۔ ربیع ابن خیثم نے مکان کے ایک کونے میں قبر کھدوائی ہوئی تھی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم ایک کتاب ہے، شرح احیاء العلوم، اس کتاب میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ربیع ابن خیثم نے مکان کے ایک کونے میں قبر کھدوائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار قبر میں جا کر لیٹ جاتے تھے اور روتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے اور اپنے آپ سے خطاب کرتے تھے، اپنے آپ سے کہتے تھے، اے ربیع، آج تو خود چل کر آیا ہے، کل کو لوگ تجھے لا کر مٹی میں دبا دیں گے۔ اے ربیع توبہ کر لے، اے ربیع توبہ کر لے، اے ربیع توبہ کر لے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو آخرت کے لیے سنوارتے تھے، اللہ کے لیے سنوارتے تھے۔ ربیع ابن خیثم مکان کے کونے میں آپ نے ایک قبر کھدوائی ہوئی تھی اور کبھی کبھار اس میں جا کر لیٹ جاتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے، اے ربیع، آج تو خود چل کر آیا ہے، کل تجھے لوگ لا کر منیوں مٹی کے نیچے دبا کے چلے جائیں گے۔ دیکھو، اگر ہمارے سامنے قبر ہو، حشر ہو، آخرت ہو، آخرت کے منازل ہوں، حساب و کتاب ہو، تو امید ہے اللہ کی ذات عالی سے ہمارے میں تبدیلی آئے گی، ہم میں بدلاؤ آئے گا، ہم میں کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بچیوں، آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، دین کے کاموں میں اپنی مددگار بنو، دین کے کاموں میں اپنا تعاون خود کرو، دین کے کاموں میں اپنی مدد خود کرو۔ میری بہنوں، آج نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزم لے کے جانا، انشاءاللہ ایک نیک سیرت خاتون بنوں گی، نیک سیرت بن کر چلوں گی انشاءاللہ۔ اگر فکریں ہوں گی، طلب ہوگی، کوشش ہوگی تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ دیکھو، طلب شرط ہے، زندگی میں پورا دن آ جائے اس کے لیے کوشش اور طلب شرط ہے۔ جیسا نماز کے لیے وضو شرط ہے، تراویح کے لیے رمضان شرط ہے، طواف کے لیے بیت الحرام شرط ہے، اعتکاف کے لیے مردوں کے حق میں مسجد شرط ہے، طلاق کے لیے نکاح شرط ہے، ایسے پورے دین پر آنے کے لیے طلب شرط ہے، فکر شرط ہے۔ طلبگاروں کو ملے گا دین، بے طلبوں سے لے گا چھین۔ طلبگاروں کو ملے گا دین، بے طلبوں سے لینے چھین۔ اے اللہ، ہماری خواتین میں فکر آخرت پیدا فرما دے، شوق آخرت پیدا فرما دے، لقائے رحمان پیدا فرما دے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے،
پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیٹ نے اندھا بنا دیا ہے بچیوں کو نیٹ نے بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر خواتین ادب کے ساتھ سنیں با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب بچوں کا حکم الگ بڑوں کا الگ آپ خاموش رہیں بچہ تو نماز میں بھی بولے تو کوئی حرج نہیں بچے کا حکم الگ ہے بڑوں کا حکم الگ ہے ہماری خواتین ایسے بیٹھ جائیں جیسے نماز کی نیت بندی ہو جو سننے کا حق ادا کرے گی اللہ اسے عمل کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے دیکھو ماہ رمضان قریب آ گیا ماہ صیام قریب آ گیا ماہ غفران قریب آ گیا ذرا اس کی تیاری میں لگو عصر سے مغرب تک کا وقت ماہ رمضان میں ہماری خواتین کا باورچی خانوں میں اور کچن میں گزر جاتا ہے ہماری خواتین کا ماہ رمضان میں عصر سے مغرب تک کا وقت باورچی خانوں کی نظر ہو جاتا ہے اگر آپ ابھی سے کچھ دعائیں یاد کریں اور ماہ رمضان میں گھر کے کام کاج کے ساتھ افطاری کی تیاری کے ساتھ ان دعاؤں کو اپنی زبان سے پڑھتے رہیں گی امید ہے اللہ راضی ہوگا اللہ کی رضا کے پروانے ملیں گے اللہ کے لیے کچھ اہم اور مخصوص دعائیں یاد کر لیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا اے فاطمہ اس دعا کا اہتمام کیا کرو اے فاطمہ اس دعا کو پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا اے فاطمہ اس دعا کو پڑھا کرو اس دعا کا اہتمام کیا کرو میری بہنوں میری ماؤں میری بچیوں اس دعا کو یاد کر لو اس دعا کو یاد کر لو غنیمت جان اس مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے وقت بہت قیمتی نعمت ہے اس کی قدر کرو وقت بہت قیمتی شے ہے اس کی قدر کرو دیکھو جو اخبار فجر کی اذانوں پر 10 روپے میں ملتا ہے وہی اخبار مغرب کی اذانوں پر 10 روپے کلو بکتا ہے وہ اخبار جو فجر کی اذانوں پر 10 روپے کلو ملتا 10 روپے میں ملتا ہے وہی اخبار عصر مغرب کی اذانوں پر 10-20 روپے کلو تل جاتا ہے کیا ہوا صاحب یہ وقت نکل گیا اس کا وقت نکل گیا کہیں ہمارا نہ وقت نکل جائے ہمارا وقت ہاتھ سے نہ چلا جائے نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو جائے نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی ہو جائے محترم خواتین دنیا کی کرنسی مال ہے تو آخرت کی کرنسی اعمال ہے اعمال والی بنو دعا والی بنو ذکر والی بنو اخلاق والی بنو
سنن والی بنو، شریعت مطہرہ پر مواظبت کے ساتھ جمنے والی بنو، میرا لباس اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میرا پڑوس اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا میک اپ اچھا ہو۔ کبھی یہ بھی خیال آیا کہ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے عادات اچھے ہوں، میری نیت اچھی ہو، میری نیت اچھی ہو، میری سوچ اچھی ہو، میرا باطن اچھا ہو، بس اسی دھن میں رہ گئے، میرا چہرہ اچھا لگے، میں بھلی لگوں، اے اللہ معاف فرما دے، معافی کا اعلان فرما دے، معافی کو عام فرما دے، معافی کو تام فرما دے، کچھ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کچھ دعاؤں کا یاد کرنا آسان فرما دے۔ ایک صحابی ہے حضرت عمران، ان کے والد ہیں حضرت حسین۔ حضرت حسین فرماتے ہیں مجھ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے حسین تم ایمان لے آؤ، ہم تمہیں ایک دعا یاد کرائیں گے۔ اے حسین ایمان لے آؤ، ہم تمہیں ایک دعا یاد کرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، منتخب احادیث میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت حسین ایمان میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دعا سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمران ابن حسین یہ پڑھا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم خواتین، بڑی مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے کہ دعا والی بن جاؤ، دعاؤں کا اہتمام کرو، تلاوت والی بن جاؤ، تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر والی بنو، ذکر کا اہتمام کرو، اخلاق والی بنو، حسن اخلاق کا اہتمام کرو۔ اللہ پاک ہمیں سچی طلب عطا فرما دے، سچی طلب عطا فرما دے۔ طلبگاروں کو ملے گا دین، بے طلبوں سے لیں گے چھین، طلبگاروں کو دیں گے دین، بے طلبوں کو سے لیں گے چھین۔ 2 مہینے پہلے، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے اچانک میری بہن کا انتقال ہوا، مجھ سے تقریباً 2 سال بڑی تھی، اچانک دار فانی کو چھوڑ کر چل بسی۔ اللہ کی عزت کی قسم، زندگی کی آخری رات میں 1 گھنٹے تک مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے عرض کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہمارے خاندان کی عظیم ترین خواتین میں ان کا ذکر آتا تھا، اللہ نے اخلاق عطا فرمائے تھے، اللہ نے تقوی عطا فرمایا تھا۔ خدا کی قسم موبائل ریسیو کرنا نہیں جانتی تھی، موبائل ریسیو کرنا نہیں جانتی تھی۔ ہمیں بڑا ضروری اپنے بھانجے سے کام تھا، ہم نے ان کو فون لگایا، بھانجے نے فون نہ اٹھایا، ہم نے ان کے گھر میں فون لگایا، گھر والوں نے فون نہ اٹھایا۔ رات میں ہم گئے، ہم نے اپنی بہن صاحبہ سے کہا، ہم نے اتنے فون لگائے، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ اللہ کی قسم کہنے لگی، معاف کرنا، مجھے فون ریسیو کرنا نہیں آتا، معاف کرنا، مجھے ریسیو کرنا نہیں آتا۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا، تو موتی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے، وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیوں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے، وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیک دے، بینا جو ان کو کر دے، وہ رہبر تلاش کر۔ بدلو
اپنے ماحول کو بدلو، کلچر کو بدلو، نظام زندگی کو بدلو، سونے جاگنے کے اوقات کو بدلو۔ کب تک خواب غفلت میں ماں بہنوں رہو گی؟ آؤ غفلت کے دلدل سے باہر آؤ، خود بھی پورے دین پر آؤ، اپنے مردوں کو پورے دین پر لاؤ۔ ماں کی فکر ہو میرے بیٹے میں پورا دین آئے، بہن کی فکر ہو میرے بھائی میں پورا دین آ جائے، گھر والی کی فکر ہو میرے شوہر میں پورا دین آ جائے۔ خواتین کی فکروں کی برکت سے مردوں کا دینی مزاج بنے گا تو وہ حلال کمائیں گے، حلال کمائیں گے، گھر میں حلال والی کمائی کا آٹا آئے گا، چاول آئیں گے، دال آئیں گے، چری نہیں فرمایا سبزی آئے گی، پھر دیکھو وہ روٹی بنے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ایک عالم نے لکھا ہے اگر وہ روٹی لڑکی کھائے گی تو رابعہ بن جائے گی، لڑکا کھائے گا تو عبد القادر جیلانی بنے گا، جنید بغدادی بنے گا، شیخ زکریا بنے گا۔ اپنے مردوں کو پورے دین پر لاؤ، پوری شریعت پر لاؤ۔ یہ نہ پوچھو کہ کتنا کما کر لائے ہو، بلکہ یہ معلوم کرو کیسے کما کر لائے ہو۔ نہ مردوں کو یہ فکر ہے کہ خواتین میں پورا دین آئے، نہ خواتین کو یہ فکر رہی کہ مردوں میں پورا دین آئے۔ مرد حضرات کھانے میں نمک تیز ہو جائے اسے ٹوک دیں گے، روٹی جلی ہوئی سامنے آئے اس کو ٹوکیں گے، کھانا دیر سے ملے اس کو ٹوک دیں گے۔ لیکن گھر والی نے نماز نہیں پڑھی اس کو نہیں ٹوکا۔ گھر والی ڈیمانڈ پہنچی 4 گھنٹے میں تھوڑا سودا لے کر آئی، اس نے نماز کو نہیں ٹوکا۔ روٹی جلی تھی تو ٹوکا، کھانے میں نمک تیز تھا تو ٹوکا، کھانا بے وقت ملا تو ٹوکا۔ اے مردوں تم نے کبھی نماز کو بھی ٹوکا ہے؟ تم نے کبھی تلاوت کو بھی ٹوکا ہے؟ میں نے تیرے ہاتھ میں کبھی قرآن نہیں دیکھا، تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لے، تیرے مرد کی تیرے شوہر کی بھی اللہ مغفرت کریں گے۔ اے اللہ دینی ماحول کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے لیے مرد حضرات فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو گھر والوں سے کہہ کر جائیں اٹھو اللہ سے جنت کی چابی لے لو، اٹھو اللہ سے جنت کی چابی لے لو، اٹھو اللہ سے جنت کی چابی لے لو۔ محبت کے ساتھ باپ کو چاہیے بیٹی سے کہے بیٹی اٹھ اللہ سے جنت کی چابی لے لے، اللہ سے جنت کی چابی لے لے، اللہ سے جنت کی چابی لے لے۔ گھر والی سے کہے بھاگے بام اٹھو اللہ سے جنت کی چابی لو۔ راستے میں کوئی ساتھی مل جائے چلو اللہ سے جنت کی چابی لیں گے۔ لکھا ہے ایک شخص کے بارے میں پھلوں کا کام کرتے تھے، ساری زندگی نماز کے پابند بنے رہے، جب بھی نماز کو جاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے آئیے اللہ سے جنت کی چابی لے لیں، آئیے رب کائنات سے جنت کی چابی لے کر آئیں گے۔ لکھا ہے کتاب میں اس شخص کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی نے خواب دیکھا بابا ساری زندگی جنت کی چابی کو پکارتے رہے ملی کہ نہیں؟ باپ نے چابی دکھائی دے بیٹا اللہ نے جنت کی چابی عطا کی ہے، اللہ نے جنت کی چابی عطا کی ہے۔ اے اللہ ہماری خواتین کی یہ فکر ہو جائے کہ میرا مرد بھی جنت میں جائے، میرا بھائی جنت میں جائے، میرا بیٹا جنت میں جائے، میرا پڑوس جنت میں جائے۔ لکھا ہے کتاب میں ایک ماں بڑے اہتمام سے اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں بھیجتی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے ماں خود بھی اٹھتی تھی اور بچے کو مسجد میں بھیجتی تھی۔ باپ نہیں ہے، باپ کا سایہ بہت جلد اڑ گیا تھا، معصوم بچہ ہے، 7-8 سال کی عمر ہے۔ ماں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں بھیجتی ہے۔ ایک دن ماں نے بچے کو اٹھایا، بچے کو وضو کرائی اور نماز کے لیے بھیجا۔ بچے کا پاؤں پھسل گیا، بارش تھی، کیچڑ تھا، بچہ گر گیا، بچہ روتا ہوا گھر میں آیا۔ ماں نے کہا بیٹا رونے کی کوئی بات نہیں، دین کے کاموں میں حالات کا آنا یہ نبی کی سنت ہے، دین کے کاموں میں حالات کا آنا صحابہ کی سنت ہے۔ کیوں گھبراتا ہے بیٹے؟ دین کے کاموں میں پریشانیوں کا آنا
یہ نبی کی سنت ہے۔ ماں نے بچے کے کپڑے بدلے، وضو کرایا، پھر نماز کے لیے بھیجا، بچہ پھر گر گیا، بچہ صحیح ہو گیا، اب تو ماں تھپڑ مارے، معصوم بچہ روتا ہوا گھر آیا، ماں نے سینے سے لگایا، ماں نے بچے کے کپڑے بدلے، بچے کو وضو کرایا اور کہا بیٹا دین کے کاموں میں حالات کا آنا یہ نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اہل اللہ کی سنت ہے، بیٹے گھبرانے کی بات نہیں۔ ماں نے پھر بچے کو وضو کرایا، کپڑا بدلا، لباس بدلا، پھر بچے کو نماز کے لیے بھیجا، بچہ پھر گر گیا، بچہ پھر گر گیا، روتا ہوا گھر آیا، آگے کہتا ہے ماں معاف کر دے۔ ماں کہتی ہے نہیں بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، دین کے کاموں میں حالات کا آنا یہ تو نبیوں کی سنت ہے۔ ماں نے پھر کپڑے بدلے، بچے کو وضو کرایا، نماز کے لیے بھیجا، بچہ گھر سے باہر آیا، 2 قدم آگے بڑھا تو دیکھا ایک بابا ہاتھ میں چراغ لیے کھڑے ہیں، دیا لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، بڑی محبت سے مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر آئے۔ بچے نے کہا بابا آپ بھی تو آئیں، آپ بھی تو نماز ادا کریں۔ وہ بابا کہنے لگا میں تو شیطان ہوں، میں تو شیطان ہوں، تو گرا نہیں، تجھے گرایا گیا تھا، پہلی بار تجھے گرایا کہ شاید تو گھر میں نماز ادا کر لے، تیری ماں نے تجھے دوبارہ بھیجا، اللہ کو تیری ماں کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے ماں کی مغفرت کر دی، دوبارہ تجھ کو گرایا، تیری ماں نے پھر تجھے لباس بدل کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کو ماں کا یہ سبق پسند آیا، تیرے باپ کی بھی مغفرت ہو گئی، تجھے تیسری بار گرایا، تیری ماں نے پھر تجھے لباس بدل کے نماز کے لیے بھیجا، اللہ کو یہ بات پسند آئی، پوری فیملی کی مغفرت ہو گئی۔ اب مجھے ڈر ہے اگر تو اب کے گر گیا، تو گر گیا تو اللہ کہیں پوری بستی والوں کی مغفرت نہ کر دے، پوری بستی والوں پر نظر رحمت نہ فرما دے۔ بیٹا مجھ پر تو نماز حرام ہے۔ اللہ ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان واقعات سے سبق لینا آسان فرمائے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کچھ وقت رات کا اللہ کو دینے والے بنیں گے، کچھ وقت رات میں اللہ کے لیے فارغ کریں گے۔ رات میں رونے والوں کو سنا جاتا ہے، رات میں رونے والیوں کو سنا جاتا ہے۔ ایک عالم نے لکھا ہے اگر دن میں دن کی عبادات سے، دن کی نمازوں سے، دن کی نوافل سے، دن کی دعاؤں سے تیرا مسئلہ حل نہ ہو تو گھبرانا مت، تھوڑا وقت رات میں اللہ کے لیے فارغ کر لینا۔ اللہ کرے ہم رات میں کچھ وقت اللہ کے لیے فارغ کرنے والے بنے۔ آئیے نیت کرتے ہیں رات کا کچھ لمحہ اللہ کے لیے، کچھ وقت کچھ ساعتیں اللہ کے لیے فارغ کریں گے۔ رات میں اللہ سے کہنا اے اللہ تیرے میرے سوا اور بھی بہت سے بندے ہیں، بہت سی بندی ہیں، پر میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اے اللہ تیرے میرے سوا اور بھی بندے ہیں اور بھی بندیے ہیں، اور میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے کریم آقا میرا بچہ جس کو میں نے جنا ہے وہ رو کر معافی مانگے، میں بھی تو معاف کرتی ہوں۔ اللہ میں تو تیری بندی ہوں، اللہ تو نے ہی تو بنایا ہے، اے کریم آقا تو مجھے معاف کر دے۔ امید ہے اللہ کی ذات عالی سے اللہ آسمانوں پر معافی کے فیصلے فرمائے گا، اللہ آسمانوں پر معافی کے فیصلے لکھے گا۔ نیت کرو، ارادے کرو، عزم کرو کہ ماہ رمضان قریب آ گیا، ماہ سیام قریب آ گیا، ماہ قرآن قریب آ گیا، انشاءاللہ بس اس کی تیاری میں لگیں گے۔ دیکھو شعبان اچھا گزارو گی تو رمضان اچھا گزرے گا، شعبان میں اگر اللہ کو ناراض کرو گی تو رمضان میں بھی اللہ عبادت سے محروم رکھے گا۔ یہ مہینہ نبی کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نانا نے لکھا ہے، میرے نبی نے فرمایا شعبان
شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، نبی کا مہینہ شعبان ہے، اللہ کا مہینہ رمضان ہے۔ نبی کے مہینے یعنی شعبان کو ہم گزارے فضائل رمضان میں۔ نانا جان نے فضائل رمضان لکھی ہے، شعبان کے مہینے میں خوب فضائل رمضان پڑھے تاکہ رمضان سنت کے موافق گزارنے کی توفیق ہو سکے۔ ہمارے خالو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے، زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ عید کے چاند کی سب کو خوشی ہوتی ہے، امیر کو، غریب کو، فقیر کو، چھوٹے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، جوان کو، خطیب کو، امام کو۔ جیسے عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ملک الموت کی آمد پر ہوگی، ملک الموت کی آمد پر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ محترم خواتین کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، پورے دین پر استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے رامے اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہاس نہ ہو، مجھے بستو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ کرے کوئی بات دل کے وادی میں پہنچ جائے، دل کے برتن میں پہنچ جائے، انداز بیاں گرچہ بہت ذوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہماری بچیاں خاص طور سے وہ بچیاں جو دنیاوی تعلیم میں لگی ہیں، ان سے خدا را درخواست ہے کوئی کام ایسا نہ کرنا جس سے بستی میں ذلیل ہو جاؤ، برادری میں ذلیل ہو جاؤ، محلے میں ذلیل ہو جاؤ۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ ایک عالم نے لکھا ہے جو لڑکی شادی سے پہلے ان کاموں میں لگ جاتی ہے جو کام شادی کے بعد حلال ہوتے ہیں، وہ کبھی نیک ماں نہیں بن پاتی۔ وہ لڑکی جو شادی سے پہلے ان کاموں میں لگ جاتی ہے جو کام شادی کے بعد حلال ہوتے ہیں، وہ لڑکی کبھی نیک ماں نہیں بن پاتی۔ وہ لڑکی جو شادی سے پہلے بوائے فرینڈ تلاش کر لیتی ہے، اس کے لیے نیک ماں بننا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو تمہاری پاکیزہ زندگی کے اثرات تمہیں پاکیزہ شوہر دلائیں گے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ فرمایا نیک سیرت لڑکی کو نیک سیرت شوہر دوں گا، گنہگار کو گنہگار کے نکاح میں بھیجوں گا۔ اپنی تنہائیوں کو کام کرو، اللہ سے تعلق بڑھاؤ، تقوی و طہارت اختیار کرو۔ خدا کی قسم رحمت الہی جوش میں آئے گی، نظام الہی حرکت میں آئے گا انشاءاللہ۔ عزت کے فیصلے، عظمت کے فیصلے، برکت کے فیصلے، ہدایت کے فیصلے، سکون و سکینہ کے فیصلے اللہ لکھے گا۔ میں اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں، ابھی 10 دن پہلی بات ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے اپنی بچیوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے آ کر لیٹ گیا، مجھے خیال آیا چھوٹی بیٹی اٹھی کہ نہیں، چھوٹی بچی نے نماز پڑھی کہ نہیں۔ میں نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا، غور سے دیکھا تو وہ سجدے میں تھی، 9 سال کی عمر ہے۔ خدا کی قسم اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا، 9 سال کی بچی نے تقریباً 10 منٹ میں فجر کی نماز ادا کی۔ اے اللہ
ہمیں نمازوں کی رغبت عطا فرما دے، نمازوں کا شوق عطا فرما دے، نمازوں کا ذوق عطا فرما دے، طمانینت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کرونا کے زمانے میں میری خالہ کی چھوٹی بیٹی کا انتقال ہوا، اللہ کی عزت کی قسم پیروں سے روشنی نکل رہی تھی، میرے والد کو بتایا گیا، والد نے فرمایا اس کے سجدے بڑے اچھے تھے، اس کا سجدہ بڑا اچھا تھا، سجدے بہتر بناؤ، سجدوں کو سنت کے موافق ادا کرو، میں اچھی رہوں، میرا میک اپ اچھا ہو، میرا بناؤ سنگار اچھا ہو، میرے زیورات اچھے ہوں۔ خدا کی قسم کبھی یہ بھی خیال آیا میرا قلب اچھا ہو، میرا دل نورانی بن جائے، میری نماز اچھی ہو، میرا رکوع اچھا ہو، میرا سجدہ اچھا ہو، میرا قوم اچھا ہو، میرا قیام اچھا ہو، میری قرات اچھی ہو، میری تعبیر ارکان کے ساتھ مجھے نماز کی رغبت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، آئی ہوئی خواتین کو قبول فرمائے، ماؤں بہنوں بچیوں کو قبول فرمائے۔ دیکھو کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ سے معاف کر دینا، کوئی خطا ہوئی ہو اللہ سے معاف کر دینا۔ اللہ تو کریم رحیم ہے، اللہ کریم رحیم ہے، اللہ کریم و رحیم ہے۔ بچیوں سے کوئی غلطی ہوئی تو ماں بھی معاف کرنا سیکھے، بچیوں سے خطا ہوئی باپ بھی معاف کرنا سیکھے، اللہ بھی تو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، رات میں آپ مدینے کی گلیوں میں گشت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مدینے کی گلیوں میں گشت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں آپ نے دیکھا ایک جوان ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے بھاگا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا اے جوان ٹھہر جا۔ وہ جوان رک گیا، سہم گیا، لرز گیا، کانپ گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی، دل میں اللہ سے توبہ کے کچھ کلمے کہے، اللہ سے دل میں کچھ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے، ایک گھٹی پر مارا، فرمایا شرم نہیں آتی مدینے کی نورانی گلیوں میں شراب لے کے چلتا ہے؟ یہ شرابی کہتا ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، شراب نہیں شہد ہے، شراب نہیں شہد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف شرابی کے چہرے کو دیکھتے، ایک طرف شراب کی بوتل کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے شراب کی بوتل کو کھولا، ہتھیلی پر ڈالا، چاٹ کر دیکھا تو وہ شہد بنا دی وہی تھی۔ اللہ اکبر! بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا۔ ہم ساری کائنات سے بے خوف ہو کر صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر رات میں توبہ کریں گے، امید ہے اللہ کی ذات عالی سے اللہ اس دل کی وادی کو پاک کرے گا، دل کے برتن کو پاک کرے گا، تنہائیوں کو پاک کرے گا، قلب و جگر کو پاک کرے گا۔ اے کریم آقا رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، پوری شریعت پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے مردوں کو پورے دین پر لاؤ، خود پورے دین پر آؤ، پورے پر وعدہ ہے، آدھے پر وعدہ نہیں، پورے پر وعدہ ہے، ادھورے پر وعدہ نہیں۔ آج سے شروع کرو اللہ کو منانا، اللہ یقیناً مان جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ دیکھو زمین سے 1000 فٹ نیچے اگر پانی ہے، آپ نے آج ایک پھاولا مارا، آج ایک پھاولا مارا، کل ایک پھاولا مارا، بتاؤ ایک دن پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج ہی سے منانا شروع کرو، آج ہی سے منانا شروع کرو، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو، گریہ زاری کرو، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ تنہائیوں کو پاک کرو، اللہ تمہیں نیک سیرت اولاد دے گا، تمہاری نسلوں میں اللہ محدثین پیدا کرے گا، مبلغین پیدا کرے گا، قانتین پیدا کرے گا، خاشعین پیدا کرے گا، ذاکرین پیدا کرے گا۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔
کرو. جس لڑکی کی شادی سے پہلے کی زندگی پاکیزہ ہو، لکھا ہے کتابوں میں، بڑھاپے میں جا کر وہ رابعہ بن جاتی ہے، بڑھاپے میں جا کر وہ رابعہ بن جاتی ہے. اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، معاف فرما دے. آج سے ابتدا کرو، آغاز کرو، روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو. اے اللہ میں اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں، اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہوں، اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتی ہوں، اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہوں، لیکن اللہ میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. میرے خالق مجھے معاف کر دے، میرے مالک مجھے معاف کر دے. کر کے تو دیکھو، ابتدا کرو، ابتدا کر کے دے، انتہا اس کے ہاتھ میں ہے. آغاز کر کے دے، آغاز کر کے دے، آغاز کر کے دے. منزل تک پہنچانا تو اس کی ذمہ داری ہے. اللہ کرے کوئی بات دل کی وادی میں پہنچ جائے، دل کے برتن میں پہنچ جائے. رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرنا، خصوصی اہتمام کرنا. رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرنا. سجدے اللہ کا مقرب بناتے ہیں، سجدے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. وسجد واقترب، وسجد واقترب، وسجد واقترب، وسجد واقترب. سجدہ کر، رب کے قریب ہو جا. سجدہ کرتا جا، رب کا قرب پاتا جا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، رب کے قریب ہونے کا راستہ بتائیں. فرمایا وسجد واقترب، وسجد واقترب، وسجد واقترب. سجدے کر. سجدوں کی کثرت اللہ کا مقرب بناتی ہے. سجدوں کی کثرت جنت میں نبی کی رفاقت دلاتی ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی وضو کرائی، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کرائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خوش ہو کر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی ساتھ داخلہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے، ارے کچھ اور مانگ لے، ارے کچھ اور مانگ لے. مطلب یہ چل وہ تو دیا، اور مانگ لے. بس یا رسول اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، گویا ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ روکو اب کہاں رکتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ اور مانگ لے. یا رسول اللہ بس. کچھ اور مانگ لے. یا رسول اللہ بس. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر جنت میں میرا قرب چاہتا ہے، میری حفاظت چاہتا ہے تو سجدے بڑھا دے، سجدے بڑھا دے، سجدوں کی تعداد بڑھا دے، سجدوں کی کوانٹٹی بڑھا دے. دیکھو فرائض میں بڑھاوا نہیں، مطلب یہ نوافل کا اہتمام کر. اشراق پڑھ، چاشت پڑھ، صلاۃ التوبہ پڑھ، صلاۃ التسبیح پڑھ، صلاۃ اللیل پڑھ. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. دوست بناتی ہے نوافل. فرض تو قرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے. نوافل دوست بنا دیتی ہیں، نوافل دوست بنا دیتی ہیں، محبت بڑھا دیتی ہیں. اے اللہ ہمیں نفلوں کا اہتمام نصیب فرما. آج ہی سے شروع کر لیجئے، آج سے آغاز کیجئے، آج سے بسم اللہ کیجئے. 1000 فٹ زمین کے نیچے پانی ہے. آج آپ نے ایک پھاولا مارا، کل ایک پھاولا مارا. امید ہے پانی نکل ہی آئے گا، پانی ضرور آئے گا. تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کے قبضہ قدرت میں جو ہے اللہ کر کے دکھائیں گے. اللہ کرے کوئی بات ہمارے دل میں پہنچ جائے، دل کے برتن میں پہنچ جائے. انداز بیان گرچہ بہت ذوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیان گرچہ بہت ذوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ پروگرام ہمارے قاری محمد حسین کی جانب سے انہوں نے
ایک اکیڈمی قائم کی ہے، ذرا اس کو بھی پڑھیں اور اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اہتمام سے ادا کرو، محبت سے ادا کرو، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرو، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ امام کے آگے لائے جانے سے پہلے توبہ کر لو، امام کے آگے لائے جانے سے پہلے نماز کی پابند بن جاؤ، تلاوت کی پابند بن جاؤ، ان قریب آپ امام کے آگے پہنچائی جاؤ گے، آپ آگے امام صاحب پیچھے، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، قرب واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ رکعت شریف کی طرف اللہ اکبر، امام کے آگے لائے جانے سے پہلے سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے رو لو، گریہ وزاری کر لو، آہو بکا کر لو، جاگنا ہو جاگلے افلاک کے سائے تلے، پھر تو سوتی ہی رہے گی خاک کے سائے تلے۔ موت برحق ہے، میری والدہ 11 بہنیں تھی، سب اللہ کو پیاری ہو گئی، میرے نانا، میری نانی، میرے دادا، میری دادی، میری تمام خالائیں، میرے تمام خالوں، سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھو جانا ہے، قبر ہمارا ٹھکانہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، کفن پر 10,000 کا عطر ڈال دو، کوئی اعتبار نہیں، قبر مہکے گی، اللہ کی محبت ہوتا ہو، اللہ کی معرفت ہوتا ہو، اپنے اس بدن کو، مٹی کے بدن کو تھکاؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اپنے مٹی کے بدن کو راحت کا عادی نہ بناؤ، راحت کا عادی نہ بناؤ، راحت کا عادی نہ بناؤ، اپنے اس مٹی کے بدن کو اب اللہ کے لیے تھکاؤ، اللہ کے لیے تھکاؤ۔ فرائض میں نہیں یہ تھکے گا، یہ نوافل میں تھکے گا، فرائض میں نہیں تھکے گا، یہ جسم نوافل کا عادی بنے تو تھکے گا۔ اے اللہ ہمیں اس بدن کو، مٹی کے بدن کو تیرے لیے تھکانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج نیت کرو کہ اپنے اس جسم کو، مٹی کے بدن کو اللہ کے لیے تھکاؤں گی، اللہ کے لیے تھکاؤں گی، اللہ کے لیے تھکاؤں گی، اللہ کے لیے تھکاؤ۔ دیکھو جو جانور مالک کے لیے تھکتا ہے وہ مالک کا محبوب بن جاتا ہے، جو جانور مالک کے لیے تھکتا ہے وہ مالک کا محبوب بن جاتا ہے، مالک کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ رات میں یہ جانور، یہ چوپایا تھکا ماندہ منزل پہ پہنچتا ہے، مالک پہلے اسے کھلاتا ہے، بعد میں خود کھاتا ہے، پہلے اسے پلاتا ہے، بعد میں خود پیتا ہے، پہلے اسے نہلاتا ہے، بعد میں خود نہاتا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بچیوں، اگر ایک چوپایا مالک کے لیے پسینے بہا کر وہ مالک کا محبوب بن سکتا ہے تو ہم کیا اللہ کے دین کے لیے اس مٹی کے بدن کو تھکا کر اللہ کے رسول کے محبوب نہیں بنیں گے۔ اپنے بدن کو راحت کا عادی نہ بناؤ، اسے تھکاؤ، اسے کھپاؤ، اسے لگاؤ، اسے اللہ کے لیے پسینہ بہاؤ۔ اللہ کرے کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کوئی بات سمجھ میں آ جائے، کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے، کوئی بات اچھی لگی ہو یاد کر لیجئے۔ شادی بیاہ دین کے حساب سے کیجئے، شریعت کا لحاظ پاس کیجئے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے لڑکی والے مال والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال والے خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیا۔ لڑکی والے مال والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال والے خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، نبی کی شریعت کو چھوڑ کر۔ کوئی تو بات ہے، آفتوں کے دلدل میں دھس گئے، پریشانیوں کے دلدل میں دھس گئے۔ اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کو بے پناہ محبت تھی۔ لکھا ہے علماء نے، نبی نے سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی بیٹی کو نہ مال کے ساتھ رخصت کیا، نہ مال والے گھر میں رخصت کیا۔ حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے نکاح میں بھیجا. ایک صحابی سے فرمایا یہ گدے، یہ 2 گدے ذرا علی کے گھر پہنچا دے. وہ صحابی رونے لگے. میرے نبی نے فرمایا بیٹی میری رخصت ہو رہی ہے، آنسو تم بہا رہے ہو، کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے. آپ نے فرمایا ہے یہ گدے علی کے گھر پہنچاؤ. مسئلہ تو یہ ہے علی کا تو کوئی گھر ہی نہیں، تو مسجد نبوی میں رہتے ہیں. علی کا تو کوئی گھر نہیں، تو مسجد نبوی میں رہتے ہیں. میرے نبی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی. لاڈلی بیٹی، شہیدی بیٹی فاطمہ کو نہ مال کے ساتھ روانہ کیا نہ مال والوں میں روانہ کیا. اے اللہ ہمیں اس سبق کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے نانا فرماتے تھے جہیز کے نام پر نہ دو، ساری زندگی میں تمہاری بیٹی ہے لیکن اس موقع پر نہ دو، کیونکہ ہر محلے میں اگر مالدار ہے تو کچھ غریب بھی ہے. مالداروں نے اگر تھوڑی احتیاط سے کام کیا تو غریب بیٹیوں کی رخصتی اور ڈولی آسانی سے اٹھ جائے گی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میری والدہ فرماتی ہے میں رخصت ہو کر آ گئی، رخصت ہو کر آ گئی. میری والدہ کیسے گھر میں رخصت ہو کر آئی؟ سچ بتاتا ہوں خدا کی قسم کہ روٹی ہے سالن نہیں ہے. 20 سال تک ایسا ہوا کہ روٹی تو روز بنتی تھی، سالن روزانہ نہیں بنتا تھا. والد صاحب گھر میں تشریف لاتے تھے، والدہ فرماتی تھی روٹی بن گئی سالن ہے نہیں، کچھ منگا دیجیے. والد صاحب کہتے تھے چٹنی پیس لے، مرچوں کی چٹنی پیس لے، آج کچھ قطب عالم کی بیٹی ہے کیسے گھر پہ رخصت ہو کر آئی. یہی دوسری بیٹی کا حال ہے، یہی تیسری بیٹی کا حال ہے، یہی چوتھی بیٹی کا حال ہے. 4 بیٹیاں ایک گھر میں رخصت فرمائی. فرماتے تھے ہمیں تو فاطمہ کو دیکھنا ہے. فاطمہ رخصت ہو کر کہاں گئی تھی. اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل کی وادی میں پہنچ جائیں، دل کے برتنوں میں پہنچ جائیں. آپ نے بڑی توجہ سے سنا، خاموشی کے ساتھ سنا. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، آپ کی الجھنوں کا خاتمہ فرمائے، آفتوں کو دور فرمائے، سچے دل سے پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان ایسا گزار لینا کہ بخشش ہو جائے. بہت سے لوگ ویٹنگ میں چل رہے، ابھی سیٹ کنفرم نہیں ہوئی، خوب رونا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، کامل دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أولاد محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری بچیوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما، ہمارے خطیبوں کو معاف فرما، ہمارے اہل علم کو معاف فرما، ہمارے پڑوس کو معاف فرما. اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں. اے اللہ ہماری کشتی بھور میں آ گئی، ہمارے بچے ہماری بچیاں برائیوں کے دلدل میں دھس گئی، برائیوں کے دلدل میں دھس گئی. اللہ دھسا ہوا خود نکل نہیں پاتا، اس کو تو نکالا جاتا ہے. اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو برائی کے دلدل سے نکال دے، برائیوں کے دلدل سے نکال دے، بدیوں کے دلدل سے نکال دے، غیروں کے چنگل سے نکال دے، شیطان کا کھلونا بن کر جینے سے بچا لے. اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے. اللہ یہ مائیں بہنیں جھولیے پھیلاؤ بیٹھے ہیں، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئی ہیں. اے اللہ
تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ہمارے ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، تو بندوں کی بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تو رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ جہان میں، اللہ مال میں، اللہ ایمان میں، اللہ اعمال میں برکت مقدر فرما دے۔ اللہ مریضوں کو صحت دے، بیماروں کو شفا دے، گمراہوں کو ہدایت دے، بے نکاح بیٹیوں کے لیے عافیت والے جوڑے عطا فرما دے، والدین کو رسوا ذلیل کر کے اپنی مرضی سے اپنا شوہر چنے، ماں باپ کو ذلیل کر کے رخصت ہونے سے ہماری بچیوں کو بچا لے، ہماری بچیوں کو بچا لے، ہماری بچیوں کو بچا لے۔ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ بچی کے لیے ماں باپ شوہر کا انتخاب کرے، یہ تو نبی کی سنت ہے۔ فاطمہ کے لیے علی کو نبی نے پسند کیا تھا۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے کریم آقا غلط شادیوں سے، ناپاک شادیوں سے حفاظت فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے کریم آقا آسانی کا معاملہ فرما دے، سہولت کا معاملہ فرما دے، سہولت کا معاملہ فرما دے۔ اے کریم آقا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے نئے خواتین بیٹھی ہیں، کچھ امیدیں لے کر آئی ہیں، کیونکہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اسرار رموز سے باخبر ہے۔ اے اللہ تو ان سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، صحت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے، سہولت مقدر فرما دے۔ اے اللہ اسلامی خواتین کو قبول فرما دے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ سہاگنوں پر بھی رحم فرما، بیواؤں پر بھی رحم فرما، یتیم مسکینوں پر رحم فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے مکینوں کو مکین عطا فرما۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یاسر والوں کو بھی اولاد صالح عطا فرما، عارف بھائی کو قبول فرما، قاری حسین صاحب کو بھی قبول فرما، ڈاکٹر صاحب کو بھی قبول فرما۔ اے کریم آقا ہمارے خان صاحب کو بھی قبول فرما، اللہ اپنے مسائل کا حل فرما۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے بڑی محبت رکھتے ہیں، اپنی شاعر نشان بدلہ عطا فرما، اپنی شاعر نشان بدلہ عطا فرما، اپنی شاعر نشان بدلہ عطا فرما۔ میری بہن کا اچانک انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے روشن فرما، قبر راحت مقدر فرما۔ اے اللہ منیوں مٹی کے نیچے ہمیں بھی جانا ہے، ہمارے اپنے ہمیں دفن کر کے آئے ہوئے منیوں مٹی کے نیچے دبا کر آئے ہوئے۔ اے اللہ اس گھڑی سے پھر میں معاف فرما، اس گھڑی سے پھر میں معاف فرما، اس گھڑی سے تیرے معاف فرما۔ رحم و کرم کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما، مانگنے میں جو بولے اسے معاف فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، نانا نانا دادا دادی کی مغفرت فرما، ان کے اصول و فروع کی مغفرت فرما، ان کے مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مغفرت کا طالب بننے کی توفیق عطا فرما، مغفرت والے اعمال کا شوق عطا فرما، ابن حمدان کو صحت، ابو حمدان کو شفا عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لے گا وہ بھی عطا فرما، مانگنے میں جو بولے اپنی بجائے رحمت سے اسے معاف فرما، اس جگہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اس جگہ کا منتخب کیا، جن کی برکت سے یہ جگہ نصیب ہوئی، اے اللہ جنہوں نے یہ جگہ عطا فرمائی انہیں بھی قبول فرما، انہیں بھی اپنی شاعر نشان بدلہ عطا فرما، ان کے مسائل کو بھی حل فرما، ان کے جنوں کا بھی خاتمہ فرما۔ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہے، اے اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری ساری فرما، کرنے والی موت عطا فرما، کرنے والی زندگی عطا فرما۔ بہت سے لوگوں نے اس سفر میں دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، ہماری دعاؤں کو آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طیب قبول فرما کر ہم سب کے حق میں کمال ایمان پر زندگی بسر کرنے کا
اپنے اپنے وقتوں پر کمال ایمان کے ساتھ خاتمے بالخیر کا فیصلہ فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سے بات سنیں، جیسے خواتین کے چہرے کا پردہ ہے ایسے ہی آواز کا بھی پردہ ہے۔ لکھا ہاتھ پر جو چوڑی ہے اس چوڑی سے جو آواز پیدا ہو اس کا بھی پردہ ہے۔ جتنا شریعت کا لحاظ پاس کرو گی اتنی اللہ کا قرب پاؤ گی۔ خاموشی کے ساتھ جانا، اللہ کا ذکر بھی کرے تو خاموشی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ عمل کی ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔